خبروں کی تفصیل۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں حجاب پر سماعت کل دوپہر 2:30 بجے تک ملتوی ہو گئی ہے۔ آج بھی حجاب پر طویل جرے ہوئی۔ ممبئی سے آئے مشہور وکیل اے ایم ڈار نے اسلام کی روشنی میں حجاب کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اے ایم ڈار نے کہا کہ حج کے موقع پر بھی خواتین کو اسکارف پہننے سے رعایت نہیں دی گئی ہے۔ حجاب پر پابندی سے یا تو لڑکیوں کو تعلیم چھوڑنا پڑے گا یا پھر مذہبی اصولوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ ریاستی حکومت اس طرح کا احکام کیسے جاری کر سکتی ہے؟ کرناٹک میں حجاب کے لیے مسلم لڑکیوں کا مطالبہ لگاتار جاری ہے۔ آج بھی چند مقامات پر مسلم لڑکیاں حجاب کے لیے مطالبہ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ اڈوپی کے MGM کالج میں حجاب کے ساتھ آنے والی لڑکیوں کو کالج کیمپس میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ یہاں لڑکیاں کالج کے گیٹ پر ہی کھڑی رہیں۔ اس معاملے پر لڑکیوں نے میڈیا سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب باگل کوٹ ضلع کے بنہٹی کی ایک کالج میں حجاب کے ساتھ آنے والی لڑکیوں کو پرنسپل نے کلاس روم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد تقریباً 13 لڑکیاں کالج کے گیٹ پر ہی کھڑی رہیں۔ بنہٹی کی SRAPU کالج میں حال ہی میں حجاب تنازع کے بعد پتھراؤ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ شیموگا کے حالات پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ آج کرناٹک کے علماء کرام نے ریاست کے گورنر تھاور چند گہلوت سے ملاقات کی۔ جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، مرکز اہل سنت جامع حضرت بلال اور دیگر تنظیموں کے نمائندوں نے گورنر سے ملاقات کی۔ ریاست میں امن و اتحاد کو قائم رکھنے کی اپیل کی۔ ملاقات کے بعد علماء دین نے کہا کہ گورنر سے خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی ہے۔ شیموگا میں بجرنگ دل کے کارکن ہرشا کا قتل ہو یا چند دنوں قبل گدگ ضلع کے نرگند میں سمیر شاہ پور اور بیلگام ضلع میں ارباز ملا نامی نوجوان کا قتل، اس طرح کے تمام واقعات قابل مذمت ہیں۔ علماء دین نے کہا کہ حالات کو خراب کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ قصورواروں کو ہرگز بخشا نہ جائے، لیکن عوام اور معصوموں کو پریشان نہ کیا جائے۔ علماء کرام نے گورنر سے درخواست کی کہ وہ تمام مذاہب کے رہنماؤں کا اجلاس طلب کریں۔ منگلور میں ہوا ہو، شیموگا میں ہوا ہو، ہم قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اس قتل کی آڑ میں چند عام لوگ، عوام کہیں یا ان کو شریر شرپسند عناصر جو اس کی آڑ میں آ کر کے جو غنڈہ گردی کرتے ہیں، قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، معصوموں پر حملے کرتے ہیں، گھروں میں موجود لوگوں کو ہراس کرتے ہیں، یہ بھی سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ یہ کام پولیس کا ہے، پولیس کو کرنا چاہیے۔ قانون کو لوگوں کے ہاتھوں میں دیں گے تو کہاں عدل و انصاف باقی رہے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کی جو ہیٹ اسپیچز ہیں، جو ان کی بد کلامی ہے، جو لوگوں کو ورغلانے کا کام ان کا ہے، جو خاص کمیونٹیز کو نشانہ بنا کر کے جو اسپیچ کرتے ہیں، ان لوگوں پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جرم پنپتا ہے، لوگوں کی ہمتیں بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہیٹ اسپیچ کرنے والے لوگوں پر قدغن لگنا چاہیے، روک لگنا چاہیے، ان کی گرفت ہونا چاہیے۔ پھر قانون کو ہاتھ میں لینے والوں پر جو ہے روک لگنا چاہیے، ان کو سزا دینا چاہیے، اور رہا جو جرم ہوا ہے اس جرم کی تحقیق ہونی چاہیے، مجرمین کو پکڑنا چاہیے، کورٹ کے ذریعے سزا دلوانا چاہیے۔ ملاقات تو اچھے ماحول میں ہوئی۔ ہماری تمام جماعتوں کی طرف سے حضرات علماء نے سب نے بات کی اور اپنے طرف سے ساری چیزوں کو پیش کیا۔ مین جو حجاب کو لے کر بھی یہاں ایک سیاسی بازار گرم ہے، تو دوسری طرف قتل کو لے کر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، اب اس کے بعد تشدد برپا ہوتا ہے۔ یہ سارے حالات چونکہ عدالت بھی ہے ہمارے پاس، یہاں ہمارے پاس پولیس محکمہ بھی ہے، اگر خود عوام پولیس بن جائے، خود عوام یہ ججز بن جائیں اور ہمارے ٹی وی میں بیٹھنے والے وہ ججز بن جائیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جن کو ذمہ داری دی تھی کہ یہاں کے ماحول کو بہت ہی اچھا بنا کے رکھیں، اب وہ خود بیانات دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا ہماری ریاست کا؟ چونکہ یہ گورنر ہی ہماری ریاست کے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے،
تو ہم سب مل کر آج یہاں ان کے سامنے اپنی ساری باتوں کو رکھا ہے. انہوں نے بھی یقین دلایا ہے کہ ہم حکومت کے تمام عہدوں میں رہنے والے وزیر اعلیٰ ہوں یا دوسرے منسٹرز ہوں ان سے بھی بات کریں گے, اور اسی طرح تمام مذاہب کے جو علماء ہوں, سامجیز ہوں, فادرز ہوں, ان کو بھی بلا کر یہاں کوشش کرتا ہوں, وعدہ کیا ہے, انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا ہو. دینی اور دنیاوی دونوں علوم سے بچوں کو آراستہ کیا جائے. تعلیم کا مقصد صرف روزگار یا دولت حاصل کرنا نہ ہو, بلکہ تعلیم کے ذریعے اچھے کردار اور اخلاق نوجوانوں میں پیدا کیے جائیں. بنگلورو میں دارالعلوم رشیدیہ کی جشن دستار بندی تقریب میں ان خیالات کا اظہار کیا گیا. اس موقع پر مدرسے سے فارغ ہونے والے 30 سے زائد طلباء کی دستار بندی عمل میں آئی. علماء کرام, ماہرین تعلیم اور دانشوروں نے جلسے سے خطاب کیا. مقررین نے والدین کو نصیحت کی کہ بچوں کو دینی اور عصری تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ سماج میں مفاد پرستی ختم ہو, ملک اور ملت کی صحیح معنوں میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو. تقریب میں کہا گیا کہ مذہب اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت تعلیم اور تربیت کو دی ہے. بچے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے, ان کی عقل, ان کی بصیرت, ان کی قابلیت اور صلاحیت سب ختم ہو جائے گی. اس کے بجائے ان کو اسکولوں کے ذریعے اور دینی تعلیم کے ذریعے تربیت دی جائے تو ایک طرف ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیوں کیا ہے اور ان کو دنیا میں کرنا کیا ہے. ان میں اخلاص پیدا ہوگا, للہیت پیدا ہوگی, ملت اور جو ہے ملک کے لیے خدمت کرنے کا ذوق پیدا ہوگا. اور صرف دنیاوی تعلیم کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس کی وضاحت ضروری ہے, اس لیے کہ صرف دنیاوی تعلیم کے نتیجے میں دنیاوی تعلیم تو آ جائے گی, لیکن اخلاص, للہیت, تقویٰ, طہارت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی مفاد پرست بن جائیں گے. بالکل صحیح. ڈاکٹر مفاد پرست, انجینئر مفاد پرست اور بیرسٹر مفاد پرست, ہمارا جج مفاد پرست, سب مفاد پرست ہو جائیں گے. اس لیے دونوں تعلیموں کو مل کر چلایا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, اور اس میں اس وقت تاریکی تھی, جہالت زوروں پہ تھی. تو پہلی وحی جو ہے اتری اور وہ تھی اقرا, یعنی پڑھنے کی طرف توجہ دی گئی. جبکہ اس وقت بے شمار برائیاں تھیں, یعنی ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کا ایک بہترین راستہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے, وہ ہے تعلیم, اور تعلیم کے ساتھ تربیت. آج اس کی اہمیت ہے. ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن بیٹے جو ہے کالجز سے, یونیورسٹیز سے خالی ہوتے جا رہے ہیں. اس طرف بھی توجہ دینا ہے. کافی بچوں کی حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی, تقریباً 30 سے زیادہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ موجودہ حالات میں, پینڈمک میں 2.5 سے 3 سال تک کوئی دستار بندی یہاں پر نہیں ہوئی. الحمدللہ آج جو دستار بندی میں 30 سے زیادہ حفاظ کرام جو ہے سند حاصل کیے, یہ اللہ کا شکر ہے. مولانا, آج جس طرح کے حالات چل رہے ہیں حجاب کو لے کر پورے کرناٹکا میں, پورے انڈیا میں ماحول ہو رہا ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جس طرح علماء دین نے کہا اقرا, قرآن میں سب سے پہلی آیت اقرا یعنی کہ پڑھو. جب تک انسان تعلیم حاصل نہیں کرتا, اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھ سکتا. اور حجاب جو ہے اسلام میں جو ہے فرض ہے. حجاب عورت کا زیور ہے, حجاب عورت کی سیرت ہے, حجاب ضرورت ہے. حجاب کم از کم 1400 سال سے, اس سے پہلے